بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السلم۔ ابھی تک جو جن بیعوں کا تذکرہ ہوا وہ بیع مطلق تھی۔ اب یہاں سے کیا ہے بیع سلم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف نقد دوسری طرف ادھار، اس کا خلاصہ ہے۔ ورنہ اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ ثمن نقد ہو اور مبیع کیا ہو، ادھار ہو۔ مثلا یہ عام طور سے ضرورت پڑتی ہے کسانوں کو کہ بیج خریدنا ہے یا کھاد وغیرہ لینی ہے، پیسہ نہیں ہے، کہتے ہیں آج ہم کو جو ہے پیسہ دے دیجئے اور ہم فصل کٹنے کے دن جو ہے اناج دے دیں گے۔ تو لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، ریٹ بھی طے ہو، مثلا 10 روپے کلو، 20 روپے کلو۔ اور یہ کب دیں گے، کہا کہ دے دیجئے ہم آپ کو دے دیں گے، 6 سال میں دیں گے۔ مثلا کہہ دیا کہ 15 جون کو دیں گے، 10 جون کو دیں گے، ایک تاریخ مقرر کر دی جائے۔ تو بیع سلم کے جواز کے لیے 14 شرطیں ہیں، باہر شریعت میں سب تفصیل سے بیان کی گئی، یہاں تو اختصار سے ہے۔ لیکن ایک بنیادی شرط کیا ہے کہ مبیع بھی معلوم ہو اور ثمن بھی معلوم ہو، کہ کتنا پیسہ اور کون سا مال دیں گے آپ۔ اب کہ ہم آپ کو کچھ دیں گے، یہ تو مبیع کیا ہے، مجہول ہے، اور مبیع بھی معلوم ہو اور اس کی مقدار معلوم ہو۔ اگر اناج سے ہے تو کتنے کنٹل، کتنے کلو، اب سا کا رواج تو رہا نہیں۔ اور اگر عددی چیز ہیں تو ان کی تعداد اور ان کے اوصاف اس طرح وصف بیان کر لینا کہ بعد میں کیا نہ ہو، نزاع اور جھگڑا نہ ہو، مفضی الی النزاع نہ ہو۔ یہ سب اس کے جو ہے شرائط ہیں۔ لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بیع سلم جائز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ بیع کے جواز کے لیے کیا شرط ہے کہ مبیع موجود ہو، اور موجود کے ساتھ ساتھ کیا ہو، مقدور التسلیم بھی ہو، کہ آپ مشتری کے حوالے کر سکتے ہوں۔ فضا میں چڑیا اڑ رہی ہے، عاقب صاحب نے کہا یہ جو چڑیا اڑ رہی ہے میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا، تو ہم نے کہا کہ لاؤ ہمارے حوالے کر دو۔ اب ہنسنے لگے۔ ہاں تو اڑتی ہوئی چڑیا یہ ہمارے حوالے، یعنی مشتری کے حوالے کر سکتے ہیں؟ موجود تو ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے اور ہم بھینس بیچنا بھی نہیں چاہتے اور پیسے کی سخت ضرورت ہے، تو ایسا کیجئے آج ہم کو آپ 10,000 روپے دے دیجئے، اور جب کبھی ہماری بھینس حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، تو اس کا بچہ ہم آج ہی آپ کے ہاتھ فروخت کر دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کچھ عقل سے بات کیجئے، ابھی تو آپ کے پاس بھینس ہے، وہ حاملہ ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ تو موجود بھی نہیں ہے مبیع، یہ بیع جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ موجود نہیں، تو مبیع کیا ہے، موجود نہیں۔ اور چڑیا والی بات، چڑیا تو موجود ہے لیکن مقدور التسلیم نہیں، تو یہ بیع فاسد ہے۔ اب آپ آئیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم کو 10,000 روپے دے دیجئے، ہم آپ کو 10 کنٹل گیہوں دیں گے۔ تو گیہوں ہے ابھی آپ کے پاس، ابھی تو کھیت بونے کا ٹائم ہوا ہے، ان کے پاس بیج بھی نہیں ہے، اور اسی بیج کی خریداری کے لیے کچھ جو ہے کھاد وغیرہ کے لیے، کچھ سینچائی کے لیے 10,000 مانگ رہے ہیں، تو مبیع کیا ہے، معدوم ہے، مجہول نہیں معدوم ہے۔ تو جب مبیع معدوم ہے تو یہ بیع کیا ہے، جائز نہیں ہونی چاہیے، عقل کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن آپ پڑھ چکے ہیں اصول الشاسی میں کہ قیاس کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ مسئلہ کتاب اللہ میں موجود نہ ہو۔ اگر کتاب اللہ میں یا حدیث میں جو ہے موجود ہے تو وہاں عقل کو کیا کریں گے، قیاس کو ترک کر دیں گے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ کہ بھائی جائز نہ ہو، لیکن جواز کا حکم اس لیے دیا گیا ہے
کہ کتاب اللہ میں اس کا حکم ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت، اور اس صورت میں سب سے بڑی جو آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم لین دین کرو قرض، کہ قرض ہی تو ہے، کوئی آپ ہمیں 10,000 دے دیں ہم آپ کو دیں گے، تو قرض ہی تو یہ ہے، تو جب لین دین کرو کسی میعاد تک، میعاد دیکھیے بھی ثابت ہے، مجہول نہیں ہونے چاہیے، تو فاکتبوہ ہو تو اسے کیا ہے، لکھ لو، اور لکھنے کا حکم استحبابی ہے، کہ معاذ نے لے لیا 10,000، اب موسم آیا، فصل کٹنے لگی، کہا غلہ دی، کہا کیسا غلہ، کہا تم نے 10,000 لیا تھا، کہا کب لیا تھا مجھے یاد ہی نہیں ہے، اور اگر ان کی تحریر دکھا دیں اور 2 گواہ بھی ہو تو اب بھاگیں گے تو کراٹا پائیں گے، بھئی تمہاری تحریر ہے، 2 گواہ ہیں، دو ان کو، تو کوئی بھی معاملہ ہو تو کیا ہو، گواہ ہونا چاہیے، یہ اسے کو آیت مدائنت کہتے ہیں، دین سے کیا ہے، مدائنت، السلم عقد مشروع بالکتاب، کہ سلم بے سلم کیا ہے، یہ مشروع ہے، جائز ہے کتاب اللہ سے، وہ آیت المدائنت، اور وہ کون سی جو آیت ہے، وہی یا ایھا الذین آمنوا، کہ جب دین کا لین دین ہو، فقد قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا، کہ اشہد ان اللہ تعالی احل السلف المضمون، کہ میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے بے سلم کو جائز فرمایا ہے، سلف کہو چاہے سلم کہو، دونوں ایک معنی، مضمون کیوں ہے، کیونکہ وہ ذمے میں واجب ہے، اگر آپ نے پیسہ لے لیا تو اب اس کا عوض دینا کیا ہے، واجب، تو سلف مضمون میں یا بے سلم میں کیا ہے، کہ یہ اللہ نے مباح جائز قرار دیا ہے، وَأَنزَلَ فِيهَا أَطْوَلَ آیَةٍ، اور الفی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں سب سے طویل آیت نازل فرمائی، پورے قرآن پاک میں اس سے بڑی کوئی آیت نہیں، اور اس سے بڑی کوئی سورت نہیں، سورہ بقرہ میں ہے نا یہ، تو سورہ بقرہ سے بڑی کوئی سورت نہیں، اور آیت مدائنت سے بڑی جو ہے کوئی آیت نہیں، 1 صفحہ کے قریب ہے یہ، وطلا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں دین کا لین دین کرو کسی میعاد مقرر تک نا، مقرر میعاد تک، تو فاکتبوہ ہو تو یہ معاملہ کیا ہے، لکھ لو، الآیہ الی آخر الآیہ، وہ بالسنہ، اور حدیث سے بھی اس کا جواز ثابت ہے، کتاب اللہ سے بھی ہے اور حدیث سے، وہ کیا، جو مروی کہ انہ علیہ السلام نہا عن بیع ما لیس عند الانسان، کہ حدیث کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے جو انسان کے پاس نہ ہو، یوں کہیے بیع معدوم سے، جو آپ کے پاس نہ ہو وہ معدوم ہے نا، تو جو انسان کے پاس نہ ہو اس کی بیع سے منع فرمایا ہے، اسی کا آسان ترجمانی کیا ہے، بیع معدوم سے، ورخص فی السلم، اور بیع سلم میں کیا ہے، اجازت دی ہے، رخصت دی کہ ہاں بیع سلم میں کر سکتے ہو، تو یہ اناج ہی کی تخصیص نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا یہ بھٹھے والے ہیں نا، جہاں اینٹیں بنتی ہیں، تو ان کو جب اینٹ بننے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کے پاس اخراجات بہت ہوتے ہیں، ایک تو کہ کافی تعداد میں مزدوروں کو اکٹھا کرنا، پھر مٹی منگوانا اگر مٹی نہیں ہے، پھر اس کو سانچہ بنانے، مٹی گوندھ کر کے کچی اینٹ بنانا، پھر جب اس کو بھٹھے میں لگاتے ہیں تو ایک بڑا خرچ کوئلے کا ہوتا ہے، تو پھونکنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو کوئلہ لکڑی بہت زیادہ لگتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، پیسہ قرض لے لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں جو ہے پیسے دے دیجئے، ہم آپ کو جو ہے اینٹ دیں گے، تو اینٹ میں بیع سلم جائز ہے کہ نہیں، ایسے نہ ہلاؤ، نکاح نہیں پڑھا رہے خالی کہہ دو ہاں، ہاں، نکاح میں دوسرا صرف کہتے ہیں ہاں ہے نا، کوئی نہیں ملے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو ماں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو رہا، ہاں کہہ رہے ہیں،
اینٹ میں بیت سلم کے جواز کے لیے کیا ہے کہ وہ کس بھٹے کی اینٹ دیں گے آپ، کس بھٹے کی، بھٹوں کی اینٹ جو ہے الگ الگ نوعی کوالٹی کی ہوتی ہے، کہ مختلف نام کے ہوتے ہیں، تو کسی کا معیار اور ہوتا ہے، کسی کا معیار اور ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنی اینٹیں جو ہے معیار کی بنیاد پر سستی بیچتے ہیں، کچھ مہنگی بیچتے ہیں. اور پھر ان کے سانچہ بھی ہوتا ہے، آپ دیکھو گے اینٹیں پتلی بھی ہوتی ہیں جو کہیں کور بنانے کے لیے، اور کچھ اینٹیں موٹی ہوتی ہیں. تو کون سی مہنگی ہوتی ہے؟ موٹی والی مہنگی ہوگی نا. پھر غلط کہہ رہے ہو، پتلی والی مہنگی ہوتی ہے. اب موٹی میں کہو مٹی زیادہ، لیکن وہ آسان ہے. پتلی میں جو ہے کہ وہ جلدی ٹوٹتی بھی ہے، اس پہ نفاست زیادہ رہتی ہے، اور پتلی والی کم بکتی، بنا کے رکھ لیتے ہیں نکلتی رہتی ہے. اور یہ موٹی والی جو ہوتی ہے فل سائز کی، یہ زیادہ بکتی. تو جب اس میں جو ہے محنت زیادہ ہے، کاریگری زیادہ، تو وہ مہنگی ہوتی ہے، اور یہ فل سائز والی سستی ہوتی. تو یہ بھی متعین کر رہا ہوگا کہ کون سی اینٹ دیں گے. یہ فل سائز والی کی پہلے یہ 2 کلو 2.5 کلو کی اینٹ ہوتی تھی، گھٹتے گھٹتے 2 کلو تک پہنچ گئی ہے. اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا جو فرما ہے اس کی سائز کیا ہے، کتنے انچ لمبا ہے، کتنے انچ چوڑا ہے، کتنے انچ موٹا ہے. اب یہ آپ سے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کو اینٹ دیں گے، اور جب اینٹ دینے کی باری آئی تو کچھ اینٹ ہوتے ہیں کہ ایک دم ٹیڑھی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کو راڈ کہتے ہیں، جوڑائی میں کام نہیں آتی ہے. اور کچھ کا معیار جو ہے، ایک اینٹ ان کی 2.5 کلو کی ہے، اور ان کی اینٹ جو ہے 1.5 کلو کی. تو کچھ 1.5 کلو کے بنا کر کے دے دیں تو نقصان ہے کہ نہیں. جہاں لگنی چاہیے 10 اینٹ وہاں لگے گی 15 اینٹ. تو اس کا سانچہ جو ہے فرما ہے، اس کا معیار کیا ہو، متعین ہو. اور کس مارکے کی اینٹ ہوگی، تاکہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا معیار اس وقت کیسا ہے. تو یہ صرف اناج میں نہیں، کسی بھی چیز میں ہو سکتی، کپڑے میں بھی ہو سکتی ہے. والقیاس وان کان یابا، کہ قیاس اگرچہ اس کے جواز کا انکار کر رہا ہے. یعنی قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بیع سلم کیا ہو، ناجائز ہو. کیوں ناجائز ہے؟ یہ بیع معدوم ہے. کہتے ہیں قیاس اگرچہ جو ہے اس کے بیع کے جواز کا انکار کرتا ہے، لیکن نہ ترکناہ بما روینا، لیکن ہم نے یہاں قیاس کو ترک کر دیا اس سے جو ہم نے روایت کیا، کون، آیت اور حدیث سے، کہ اس کا جواز خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رخص فی السلم، کہ بیع سلم میں کیا ہے، اجازت دی ہے، رخصت دی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ بیع سلم جائز ہے. اور قیاس کے اعتبار سے قیاس کیوں انکار کر رہا ہے اس کے جواز کے؟ کہتے والقیاس ان وجہ القیاس، اور قیاس کی علت کیا ہے کہ انہ بیع المعدوم، کہ یہ معدوم کی بیع ہے. کیوں، اذ المبیع ہوا مسلم فی، کیوں مبی کیا ہے، مسلم فی. دیکھیے اصطلاحی 3 چیزیں یاد رکھیے گا، کہ جو پیسہ دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں رب السلم، اور جو لے رہا ہے مسلم الیہ. اور جس چیز کے بارے میں طے ہو رہا کہ آپ پیسہ دے دیجئے ہم آپ کو فلاں چیز دیں گے، مثلا اینٹ دیں گے، غلہ دیں گے، کپڑا دیں گے، یہ مسلم فی. تو کئی لفظوں کے 3، کون کون؟ تو جو پیسہ دے رہے ہیں اس کو نہیں، یہ مسلم فی نہیں ہے. ہاں رب السلام نہیں، پیسہ تھوڑی رب السلام ہے. پیسہ دینے والا رب السلام، اور لینے والا مسلم الیہ. اور جو مبی ہے وہ کیا ہے، مسلم فی. کہتے قیاس کی وجہ کیا ہے کہ انہ بیع المعدوم، کی بیع معدوم ہے. اذ البیع هو المسلم فی، کیونکہ بیع کیا ہے، مسلم فی اور مجہول ہے. وہ جائز فی المکیلات والموزونات، کی اور بیع سلم جائز ہے کہ کیلی اور وزنی دونوں چیزوں میں، کسی ایک چیز میں محدود نہیں ہے، چاہے کیلی ہو چاہے وزنی، بلکہ عددی چیز میں بھی، عددی چیز میں بھی جائز ہے، بشرطے کی وہ عددی کیا ہے، متقارب ہوں. اب یہی میں سوچ رہا تھا کہ اگر کہہ دے کہ آپ ہم کو پیسہ دے دیجئے 5,000 ہم آپ کو تربوز دیں گے،
اب پیسہ 5,000 لے لیا، تربوز دینے کی باری آئی، چھوٹا چھوٹا آدھا آدھا کلو تربوز جو ہے، عاقب کی طرح لوگ ہوں عقل مند تو چھوٹا والا دے دیں گے۔ ہمارے محسن صاحب سوچ رہے تھے کہ بڑا بڑا تربوز لیں گے، جو ہے ایک تربوز 3 دن کھائیں گے چاہے سڑ جائے۔ تو اب لینے والا سوچا کہ ہم بڑھا لیں گے، اور دینے والا سوچا کہ ہم، تو تربوز چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی، تو اس میں جائز نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا کہ آپ ہم کو پیسے دیجیے، ہم آپ کو مچھلیاں دیں گے، 50 مچھلی دیں گے۔ ہاں ٹھیک، دے دیا، مچھلی کا بچہ دے دیا۔ کہا مچھلی ہے کہ نہیں ہے؟ مچھلی ہونے سے انکار کرو گے؟ تو اب اس میں جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو 5,000 دے دیجئے، اور گاڑی مغل سرائے سے چل چکی ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ دوشنبہ کی صبح صبح انڈا دے دیں گے، 500 انڈے دیں گے آپ۔ تو انڈے میں بھی تو چھوٹا بڑا، میں نے پرسوں لیا ہے، بہت بڑی سائز میں ہے، تو بڑے سائز میں بھی ہوتے ہیں چھوٹے سائز میں، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر انڈا والا دے تو آپ کہیں گے نہیں یہ چھوٹا، ہم نے یہ اس کو نہیں، اس کو دیجیے۔ تو جو یہ کہے کیسے آدمی ہو بھئی، انڈے میں چھوٹا بڑا دیکھا جاتا ہے؟ جو دے دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عددی متقارب، فرق تو ہوتا ہے، سارے انڈے یکساں نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ فرق رہے گا، لیکن اس فرق کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو جس میں جو ہے کہ فرق کا اعتبار نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عددی متقارب۔ اور جس میں جیسے بادام لے لیجئے، اخروٹ لے لیجئے، لیکن جس میں فرق کا اعتبار ہے تو اس کو عددی متقارب نہیں۔ سیب لے لیجئے، سیب بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہے، 1 کلو 4 سیب چڑھے گا، 1 کلو 6 سیب چڑھے گا، تو یہ عددی متقارب نہیں، عددی متفاوت کہیں گے۔ تو عددی چیز میں بھی سلم جائز ہے، لیکن کیا ہے؟ متقارب ہو۔ ایسے ہی کہ جو چیز نہ عددی ہو، نہ کیلی ہو، نہ وزنی ہو، بلکہ ناپ کر کے بکتی ہو، مثلا کپڑا، تو اس میں بھی کیا ہے؟ جائز ہے، جبکہ کپڑے کا نام، وصف وغیرہ اس طرح بیان کر دیا جائے کہ کسی طرح نزاع کا کوئی احتمال نہ ہو۔ وہ جائز فی المکیلات والموزونات، اور بے سلم جائز ہے کیلی چیزوں میں اور وزنی چیزوں میں، لقولہ علیہ السلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم۔ تو جو تم میں سے اسلام لائے، اس میں مت کرنا اسلمان ہے، دیکھیے کہیں کہیں لغت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ من اسلم، جو کیا ہے؟ بے سلم کرے ہیں، تم میں سے جو کوئی بے سلم کرے تو فلیسلم، تو وہ سلم کرے کس میں؟ کیلے معلوم ہو، اگر وہ چیز کیلی ہے تو اس کی ناپ معلوم ہو، مثلا اتنے لیٹر ہم سرسوں کا تیل دیں گے، لیٹر ہو، اور یا وزن معلوم ہو، مثلا کہہ دیا کہ 1 کنٹل گیہوں، تو کیل بھی معلوم ہو اور وزنی ہو تو وزن معلوم ہو، اور میعاد بھی معلوم ہو۔ اگر کہتے ہم آپ کو 5 کنٹل گیہوں دیں گے، اور معاذ صاحب کا عقیقہ ہے جون میں، ولیمہ جون میں کہہ لیجیے، چاہے عقیقہ ہو چاہے ولیمہ جون میں ہو، اور وہ کسان کہہ رہا کہ بھائی ہم نے دینے کے لیے کہا ہے، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، لیکن اس فصل میں کب ہوا ہے، اگلی فصل میں دیں گے، جھگڑا نہیں ہوگا؟ اس کو کہا کہ ہم کو ضرورت ابھی ہے، اور کہ ولیمے کی دعوت ہم بانٹ چکے ہیں، اور ہماری ناک کٹ جائے گی، اور اگلی فصل میں ہم لے کر کے کیا کریں گے؟ تو معاملہ قاضی کے ہاں پہنچے گا۔ تو میعاد کیا ہے؟ معلوم ہو، یہ سب شرائط میں سے ہیں۔ والمراد بالموزونات، باہر شریعت میں دیکھ لینا کہ بے سلم کے جواز کے لیے کتنے شرائط ہیں۔ والمراد بالموزونات غیر الدراہم والدنانیر، یہ سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ بے سلم کیا وزنی میں جائز ہے؟ اب انہوں نے کہہ دیا کہ جب وزنی میں جائز ہے تو چلو ہم آج اب کو 100 روپے جو ہے 10,000 دے دیجئے، ہم آپ کو ½ کلو چاندی کا سکہ دیں گے۔ چاندی اور سونے کے سکے جو ہے یہ گن کے بھی بکتے تھے اور وزن سے بھی، تو یہ سب وزنی چیز ہیں۔ تو کہا نہیں، وزنی سے مراد جو ہے درہم اور دینار کے علاوہ، کیوں؟ اس لیے کہ جس میں بے سلم ہوتی ہے وہ مسلم فیس کو کہتے ہیں، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ مبی ہے، اور یہ درہم اور دینار یہ مبی نہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟
समन होते हैं। तो अब कहो अगर सोने के बय आप चांदी के वश करें और चांदी के बय सोने के, तब एक मभी, एक संत कहते वो मभी भी है समन भी है, मभी भी है और समन नहीं है। हर एक कह सकता है कि आप हमको सोना दे हम आपको चांदी देते, इनका समन है उनका मभी, उनका समन इनका मभी है। लेकिन मुस्लिम फ़ी में खालिस क्या है, मभी है। कहते यहाँ मुराद मौजूनात से दिरहम और दीनार के अलावा, क्यों लिअन्नहुमा असमानुन, क्योंकि ये दिरहम और दीनार के यहाँ समने खिलकी हैं। फला बुद्दा अन यकूना मुसम्मनन, तो अब ज़रूरी ये है बय सलम में कि वो क्या हो, मबी हो, समन ना हो, मुसम्मन हो यानी मबी हो। तो फला यसहु सलमो फीहिमा, तो चांदी और सोने में दिरहम और दीनार में क्या है, बय सलम सही नहीं है। सुम्मा कील, तो एक कौल ये है कि यकूनो बातिलन, कि अगर दिरहम और दीनार में बय सलम करें तो ये बय क्या है, बातिल। और दूसरा कौल ये है कि ये बय तो ये मुनअकिद होगी कि यकीला यनअकिदो बैन बिसमनिन मुअज्जलिन तहसीलन ले मकसूदिल मुतबाक़िदैन बेहस्बिल इम्कान वल इबरतो फिल उक़ूद अलमानी। एक ज़ाब्ता है कि जहाँ तक हो सके आकिलो बालिग के कलाम को सही माने पर महमूल किया जाए। अगर बात बनाने से बन सकती हो तो बना दीजिए। किसी ने कहा कि आपके वहीदुर रहमान ने ये जुमला अपनी बीवी से कहा, क्या कि जैद ने कहा कि तुमने अपनी बीवी को तलाक दी है, तो वहीदुर रहमान ने कहा हाँ, कागज़ पर लिख के लाए। अब बहुत तरद्दुद में हम पड़े, क्या बताएं, हमारी बहू तो अब निकलने वाली है और कैसे बात बनाई जाए। फैसला नहीं करेंगे, कहेंगे बुलाओ अच्छा उसको। हमने कहा बेटा क्या मामला है। कहा आकिब ने हमसे कहा कि मैंने सुना कि आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ऐसे कहते, कहा मैंने कहा तब तलाक नहीं पड़ेगी। ये तो हाँ, ये इनकार ही हो गया ना, किसने तुमसे कह दिया, कैसी बात कह रहे हो। और अगर पढ़वा किधर कहते हैं हाँ, तब ऐसे पढ़वा कहते हैं तब तो क्या है, ये इस बात है। लेकिन लिखने में दोनों क्या है, यकसा है कि नहीं। तो अब इनसे कहें कि तुम दोनों दरमियान का मुकालमा क्या है, क्या अंदाज। तो जहां तक हो सके बात, देखिए हमने बात बना दी इनकी। तो आकिल और बालिग के कलाम को जहां तक हो सके सही माना पर क्या है, महमूल किया जाए। फौरन कुफ्र का फतवा नहीं ठोंक देना चाहिए। कुछ नासमझ लोग होते हैं कि एकदम कुफ्र का डंडा लिए रहते हैं और ये नहीं देखते कि उसमें कितने एहतमालात हैं। अगर कई एहतमाल हो, कुछ एहतमाल कुफ्र की तरफ जाते हों, कुछ एहतमाल इस्लाम की तरफ जाते हों, तो जब तक कि उसकी नीयत मालूम ना कर लें कुफ्र का फतवा नहीं देना चाहिए। साहिब दुर्र मुख्तार फरमाते हैं कि ला युफ्ता बेकुफ्र मुस्लिम मता अमकना हमलो कलाम ही अला महमलिन हसन वलौ काना रवायतन ज़ईफ़ा, कि मुसलमान के कुफ्र का फतवा नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके कलाम का कोई सही माना हो सकता हो। अगरचे सही माना मुराद लेने में ज़ईफ़ रवायत का सहारा लेना पड़े, तब भी जब तक कि उसकी नीयत मालूम ना हो। और अगर वो कह दे कि मेरी नीयत वही है जिससे जो कुफ्र की तरफ जा रहा हो, तो तावील करने से आपको फ़ायदा होगा। जब वो खुद ही अपना ईमान बेच रहा है तो कहाँ तक आप बनाएंगे हैं? तो ये कह रहे हैं कि बै तो ये जायज़ नहीं दिरहम दिनार की बै सलम। लेकिन कहा कि बै सलम अगर कर बैठे हैं, कहेंगे सुनो ऐसा करो कि हिमाकत तो कर बैठे हो लेकिन फ़ौरन दे दो। ये कहा था कि हम 6 महीने के बाद देंगे उधार के लिए, तो बै सलम होगी तो जायज़ नहीं है। लेकिन ये कह जो फ़ौरन अगर अदा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगी। तो कहते रहो बै सलम, और अगर फ़ौरन जो है दे दें तो सही है कि नहीं सही है। तो कहा बै सलम अगरचे कह रहे हो तो यहाँ एतबार जो है मानी का होता है, अल्फाज का नहीं। तो अगर बै सलम आपने कहा तब
یہ دوسرا قول ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ بے سلم کے طور پر اگر کہا تو یہ بے فاسد ہے۔ وکیلا ینعقد بیعا بثمن مؤجل کی، اور ایک قول یہ کہ بے منعقد ہوگی ثمن مؤجل کے ساتھ، تحصیلا لمقصود المتعاقدین، عاقدین کے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، بحسب الامکان جہاں تک ممکن ہو۔ کہتے والعبرۃ فی العقود للمعانی، اور عقود میں کیا ہے اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ہم ایسی حماقت ہم کیوں کریں گے؟ زید نے کہا کہ جو ہے اس لڑکی کو ہم نے آپ کو ہبہ کر دیا دو گواہ کے سامنے، انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا، تو ہبہ تو کرتے ہیں مال کر، اور آج کوئی اور یہ سب تو انسان جتنے ہیں سب آزاد ہیں، تو یہ ہبہ یہاں صحیح ہے؟ ہبہ کا معنی صحیح نہیں، لیکن یہاں ہبہ بول کر کے نکاح مراد لیں تو صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ تو اعتبار کس کا ہے؟ مقصد کا، کہ ہبہ سے بھی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور نکاح سے بھی ملک بزا ثابت ہو جاتی ہے، تو یہاں کی ہبہ بول کر کے جو ہے نکاح مراد لے سکتے ہیں۔ والاول اصح، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ بھائی فاسد ہے، کیوں؟ لأن التصحیح انما یجب فی محل او جبل عقد فی، کیونکہ تصحیح وہاں ہوگی جہاں یہ بے واجب ہو، ایسے محل میں جہاں عقد صحیح ہو سکتا ہے، اور یہاں عقد صحیح ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا یمکن ذالک، اور یہاں تصحیح عقد کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ وقضا فی المزروعات، اوپر سے عطف ہے کہ وہ ہوا جائز فی المکیلات والموزونات والمزروعات، کہ بے سلم جائز ہے کیلی چیزوں میں، وزنی چیزوں میں، اور ناپ کر بیچی جانے والی چیزوں میں۔ کیوں؟ لأنہ یمکن ضبطها بذکر الزرع، کیونکہ یہاں کی زرع کو ذکر کر کے اس کا ضبط کرنا ممکن ہے۔ مثلا کہتے ہیں 5 میٹر 10 میٹر، اور آج پورے ہندوستان کیا پوری دنیا کا میٹر کیا ہے؟ متعین۔ پہلے زمانے میں یہ وزن میں فرق ہوتا تھا۔ اب ایک مسئلہ سن لیجئے، کبھی کبھی رمضان شریف میں زیادہ دقت آتی ہے کہ جب صدقہ فطر دینے کی بات آتی ہے تو کہیں گے صدقہ فطر جو ہے 2.25 سیر، کتنا ہے؟ 2.25 سیر۔ جو خطبہ علمی ہے، خطبہ علمی وہاں رمضان کے جو خطبے ہیں اس میں پڑھیے تو 2.25، اور ایک تو یہ کہ 2 سیر نہیں، اور بریلی کے سیر سے 2 سیر سے کم، یہ کیا کہ کہیں 2.25 سیر اور کہیں، تو بریلی کا سیر جو چلتا تھا وہ بڑا ہوتا، وزنی ہوتا تھا، اور لکھنؤ وغیرہ جو سیر ہوتے تھے اس کا وزن کیا ہے؟ کم۔ تو یہاں کا 2.25 سیر اور بریلی کے جو ہے اس میں ہے کہ سیر سے جو ناپا، کیسے وہ اس میں اشعار کی ہے نا کہ بریلی کے سیر سے جو ناپا تو ایک سیر کچھ تولہ وغیرہ چھٹاک وغیرہ، تو وہاں اس تولہ جو ہے 100 روپے کا ہوتا تھا، 100 روپے کا۔ یہ روپیہ کاغذ کا نہیں، انگریز زمانے میں جو چاندی کا روپیہ چلتا تھا 100 روپے کا ایک سیر، یہ بریلی کے جو سیر ہوتا تھا، اور لکھنؤ کا جو سیر 80 روپے کا ایک سیر۔ سمجھتے چاندی کا روپیہ ایک طرف کتنا ہو 80 روپیہ تب ایک سیر بنے گا، اور بریلی شریف وغیرہ ضلع میں جو رائج تھا وہ 100 روپے کا ایک سیر ہوتا تھا۔ سیر دیکھے ہو کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا، ہم لوگ بچپن میں چلتا تھا، تھوڑا سا چوڑا ہوتا تھا، پتلا ہوتا تھا، بعد میں کلو موٹا اور چھوٹا ہونے لگا نا، کلو کا وزن زیادہ ہے، سیر کا وزن کیا ہے؟ کم ہے۔ کلو جو ہوتا ہے یہ 86 تولہ کا 1 کلو، 86 تولہ کا 1 کلو، اور یہ سیر جو ہے 80 تولہ کا 1 کلو، تو چھوٹا کون سا ہوا؟ لیکن بریلی شریف وغیرہ میں جو سیر رائج تھے وہ اس کلو سے بھی بڑے، تو ظاہر ہے کہ 250 روپیہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2.25 سیر۔ بریلی کے جو ہے سیر سے کتنا ہوا؟ 2.25 سیر، اور لکھنؤ کے سیر سے جو ہے 2.25 سیر کے قریب، 2 سیر سے اوپر، تو فرق وہی تھا۔ لیکن آج پوری دنیا کا
گز بھی 100 سینٹی میٹر کا ایک کتنا ہوتا ہے میٹر. گز چھوٹا ہوتا ہے، میٹر کیا ہے 36 انچ کا گز ہوتا ہے اور 39 انچ کا میٹر ہوتا ہے. اور پہلے جو یہ عربی کتابوں میں گز کہتے ہیں وہ 1 ہاتھ کا ہوتا ہے، اس کو ذرا کہتے ہیں. تو مشروعات میں بھی جائز ہے کیونکہ اس کا ضبط کرنا ممکن ہے کسے کہ ذرا کے ذکر سے اور صفت بھی ہو اور کارخانہ بھی ہو کہ کون سا کپڑا رہے گا. یہ بنارسی ساڑی تو کہاں مبارک پور کی تیار کہ ککر سنڈا کی تیار، دونوں کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. تو کمپنی بھی ہو اور یہ کاٹن ہے 100% کاٹن ہے کہ مکس ہے، یہ سب جب بتا دیں گے تو نشا نہیں ہوگا. اولا بدہ منہا کہتے ہیں ان اوصاف کو. اور کس کمپنی کا بنا ہے؟ سیا رام کمپنی کا بنا ہے کہ ریلائنس کمپنی، بہت ساری کمپنیاں ہیں. کون ان سب چیزوں کو ذکر کرنا ضروری لیتا رتفع الجہالت ہو تاکہ جہالت کیا ہے ختم ہو جائے. ورنہ بنارسی ساڑی بھی 1200 کی ملتی ہے، کہیں کہ لیجیے بھی بنارسی ہے لیکن انتہائی لوکل تھرڈ کوالٹی والی. فَيَتَحَقَّقُ شَرْطُ صِحَّةِ السَّلَمِ تو اب صحت جو ہے سلم کے شرط جو ہے صحیح ہونے کی شرائط کا متحقق ہونا کیا ہے شرط ہے. وَقَذَا فِي الْمَعْدُودَاتِ ایسے ہی جو ہے عددی چیزوں میں بیع سلم جائز ہے، لیکن کون عددی؟ التی لا تتفاوت کہ جن کے احاد میں کیا ہے فرق نہ ہو. کل جوز والبیس جیسے کہ انڈا اور اخروٹ. کیوں؟ لأن العددی المتقاربہ معلوم مضبوط الوصف مقدور التسلیم کیونکہ عددی متقارب جو ہے یہ معلوم ہے. بھائی انڈا یعنی مرغی کا انڈا کہہ دیں، انڈا کہو گے تو اب بطخ کا دے دیں یا کبوتر کا لے آئیں تو اور چھوٹا رہے گا. انہوں نے سوچا کہ بھائی انڈا 5 انڈا دیں گے، کہا ٹھیک ہے. سوچے مہمان آ رہے ہیں پراٹھا اور انڈا بن جائے گا. یہ کبوتر کا انڈا دے دیے چھوٹا، تو اب 5 انڈا ایک ہی عاقف جیسے لوگ ایک ہی آدمی کے لیے کافی ہے، تو دقت ہوگی کہ نہیں. اور مقدور التسلیم اور کہہ دیا مرغی کا انڈا تو یہ تو مقدور التسلیم ہے کہ کسی بھی دکان سے لے آئیں. اور کہہ دیا کہ یہ کس کا انڈا؟ بگلا کا انڈا، کبوتر کا انڈا. اب ڈھونڈا کرو کبوتر ملے کہ نہ ملے، لیکن اب مرغی کہہ دیا. وہ بھی کہہ دیا دیسی نہیں فارم کا. دیسی میں بھی دقت ہو سکتی ہے اور فارم میں کوئی دقت نہیں ہے. فیجوز السلم فی تو اس چیز عددی و متقارب میں جو مقدور التسلیم ہے بیع سلم جائز ہے. والصغیر والکبیر سواء اس میں جو ہے چھوٹے اور بڑے میں چھوٹا اور بڑا کیا ہے برابر ہے. بے اصطلاح الناس لوگوں کے اتفاق سے کہ لوگ اس میں اتفاق انڈا لے آئیے، کوئی بھی ایک ٹرے پکڑا کے دے دے گا، آپ لے کے چلے جائیں گے. اس کو کہیں ایک ایک کر کے دکھاؤ، یہ کہہ سکتے ہیں بھائی دکھاؤ ٹوٹا ہے کہ نہیں، لیکن سائز نہیں کوئی پوچھتے ہیں. بے اصطلاح الناس علی احدار التفاوت کہ اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو ضائع کرنے پر، اس کو حذر کرنے پر جو ہے لوگوں کا اتفاق ہے کہ چھوٹ کمی بیشی تو ہوگی. 30 انڈے ہوتے ہیں ایک ٹرے میں، 30 یکساں نہیں ہوگے، لیکن لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے. بے خلاف البطیخ بخلاف تربوز کے کہ تربوز آدھا کلو کا بھی ہوتا ہے 10 کلو کا بھی ہوتا ہے، تو اس میں بیع سلم جائز نہیں. اور انار میں بھی انار چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. کیوں؟ لأنہ یتفاوت احادہ تفاوتا فاحشا بتفاوت الاحاد فی المالیت کیونکہ تربوز اور انار میں جو ہے ان کے الگ الگ منفرد طور پر جو ہے کافی فرق ہوتا ہے، نمایاں فرق ہوتا ہے. اور ان کی مالیت اور قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے. چھوٹا والا تربوز کہیں گے 10 روپیہ دے دیجئے اور بڑا کہیں گے 50 روپئے سے کم میں نہیں. ایسے ہی انار چھوٹا بھی ہوگا بڑا بھی ہو تو چھوٹے کی قیمت کم ہوگی، بڑے کی قیمت زیادہ ہوگی. یعرف العددی المتفاوت کی اور جو کی مالیت میں اگر فرق ہے تو کیا ہوگا وہ کیا عددیہ کیا کہیں گے متفاوت کہیں گے. وعن ابی حنیفہ انہ لا یجوز فی بیع النعامہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شتر مرغ کے انڈے میں بیع سلم جائز نہیں. شتر مرغ کا انڈا چھوٹا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا جو ہے وہ اس کی مالیت میں جیسے مرغی کے انڈے تقریباً یکساں ہوتے ہیں تو شتر مرغ کے انڈے یکسانیت نہیں ہوتے ہیں، ان کی قیمت میں فرق ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم 500 روپیہ دیں گے اور وہ چھوٹا انڈا لے کر کے آئے،
تو لیں گے کہ شتر مرغ کے انڈے میں جو ہے بے سلم جائز نہیں. کیوں؟ لأنه تفاوت احادہ فی المالیت، کیونکہ ان کا ایک ایک انڈا جو ہے یہ مالیت میں کیا ہے فرق ہوتا ہے. ثم کما یجوز سلم فیہا عددا یجوز کیلا، کہتے ہیں کہ پھر جو چیز عددی ہے، جس میں عددی چیز میں بے سلم جائز ہے، تو اگر وہ کیل کے ذریعے سے یا وزن کے ذریعے سے کریں تو اس میں کیا ہے، جب متفاوت نہیں متقارب ہیں تو چاہے عدد سے لیں چاہے، جیسے انار، تو انار میں کیا ہے تفاوت ہے، تو اب یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر کس سے ہو وزن سے تب تو جائز رہے گا. وقال ظفر لا يجوز کیلا، امام ظفر فرماتے ہیں کہ جو چیز عددی ہے تو اس میں کیل کا اعتبار نہیں، تو کیل سے اگر لیں گے تو جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنه ليس بمکیل، کیونکہ جو چیز عددی ہے وہ کیا ہے کیلی نہیں. وعنہ لا يجوز عددا ایضا، اور امام ظفر سے بھی روایت ہے کہ اس میں جو ہے عدد کے اعتبار سے بھی جائز نہیں، کہ للتفاوت، کیونکہ اس میں تفاوت ہوتا ہے. لنا ہماری دلیل کے ان المقدار مرتن یعرف بالعدد و تارتن بالکیل، کی مقدار کبھی عدد سے معلوم ہوتی ہے کبھی کس سے ہے کیل سے. جیسے کیلا ہمارے یہاں عدد گن کر کے ہوتے ہیں، اور جے پور وغیرہ میں کیا ہے مکہ مکرمہ میں وہاں بھی جو ہے کیلا وزن سے بکتا ہے، 5 ریال کلو 4 ریال کلو گن کے نہیں بیچتے ہیں وہ. کی مقدار کبھی وزن سے معلوم ہوتی ہے کبھی ازن اور کبھی عدد سے. وانما صار معدودا بالاصطلاح، اور عددی کب ہوگا جب لوگوں کا اتفاق ہو جائے عدد پر. فیسیر مکیلا باصطلاحہما، اور جب دو آدمی جو ہے کسی مطلب کیلا ہی کو لے لیجئے، کہا کہ ہم آپ کو 10 کلو کیلا دیں گے، تو کہیں کیلا تو عددی ہے، لیکن جب خریدنے والے بیچنے والے جو ہے دونوں اتفاق کر رہے ہیں کیلا کے عددی ہونے پر یا وزنی ہونے پر، تو ان کے اتفاق سے وہی اسی کا اعتبار. قضا فی الفلوس، جیسے کہ درہم اور دنانیر جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں وزنی ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو پیسہ بنا لیجئے تو پیسہ کیا ہوتا ہے عددی. تو جیسے کہ پیسوں میں بے سلم صحیح ہے کہ کیونکہ ابھی عددی ہو گئے. وقیل ھذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، کہتے ہیں یہ اختلاف تو امام اعظم امام ابو یوسف نزدیک، و عند محمد لا یجوز، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں. کیوں؟ لانھا اسمان، کیونکہ یہ بھی ثمن ہے کہ فلوس ہو پیسے وہ بھی کیا ہے ثمن ہی ہے. ولہما ان الثمنیۃ فی حقہما باصطلاحہما، اور حضرات شیخین کی دلیل یہ کہ اس کی ثمنیت جو ہے عاقدین کے اتفاق سے ہے، اور جب عاقدین نے ان کو مال کرا جو ہے ثمن نہیں بلکہ کیا کر دیا مبی کرا دے دیا، تو ثمنیت ان کی باطل ہو جائے گی. فیبطلوا باصطلاحہما، تو ان کے اتفاق سے ان کی ثمنیت باطل ہو جائے گی. ولا تعود وزنیا، تو اب پیسے جو ہے یہ دوبارہ جو ہے جب لوگوں نے اس کو وزن کر کے بیچنے لگے گن کر کے بیچنے لگے تو اب ان کی ثمنیت دوبارہ نہیں ہوگی. وقت ذکرناہ من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے اس کو ذکر کر دیا ہے. ولا يجوز السلم فی الحیوان، حیوان میں بے سلم جائز نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو 10,000 دے دیں ہم آپ کو بکری دیں گے، بہت تندرست 10,000 لے کے جو ہے فرار ہو رہے تھے، پکڑے گئے، ککر سنڈا گئے، تو کہا جو سب سے بوڑھی بکری ہو دے دیجئے. انہوں نے سوچا تھا پیسہ دیتے وقت کہ تندرست رہے جو دودھ دینے والی ہو، اور ایسی بکری یہ پکڑا رہے ہیں کہ جو سیدھے جو ہے قصاب کے گھر جانے والی ہو. تو فرق ہے نہیں جانوروں، تو جانور میں بے سلم جائز نہیں ہے.